وہ عورت جس نے اپنی خواہشات کو روکا رکھا، پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لیے نکاح نہ کیا، ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی، حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا شخص وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ ضَيْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفْقَتَهُ فَدَعَا عَلَيْهِ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ فَأَطْعَمَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ شخص کہ جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا اور اس میں اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا، تو اس نے یتیموں کو عزت دی، مسکینوں کو عزت دی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس عنوان سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ من الجاہلیہ، تین چیزیں جاہلیت سے ہیں اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تین چیزیں ان کا تعلق جہالت سے ہے، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والنیاحۃ، ایک حسب و نسب پہ اترانا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، اس بات پہ اترانا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا والطعن فی الانساب، نسب میں کسی کو طعنہ زنی کرنا کہ تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے۔ آج کل ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، بستیوں میں امیر غریب کی تقسیم، چودھری کمی کی تقسیم، یہ ساری جو تقسیمات ہیں یہ جہالت کی پیداوار ہے، اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو منشور انسانیت دیا اس میں واضح بیان کر دیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن لوگ برادریوں پہ نازاں ہیں، خاندانوں پہ نازاں، حالانکہ یہ برادریاں اور خاندان جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فخر کے طور پہ لیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کے خاندانوں کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے اور نیچ خاندان کا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہالت ہے، اور یہ تین چیزیں جو ہیں جہالت سے ہیں۔ پہلی چیز الفخر بالاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا، اور دوسرا والطعن فی الانساب، جو ہے وہ نسب کے اندر طعنہ زنی کرنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو بس دل تھا کہ ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آئے تو رو پڑے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج مجھے اس معاشرے میں بھی طعنہ دیا گیا، میں جس گند اور غلاظت سے نکل کے آیا تھا وہاں تو تھی ذلت، لیکن یہاں تو اسلام نے مجھے عزت دی، لیکن آج یہاں بھی میں پریشان ہوا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے ابو ذر کو کہو کہ یہ طعنہ آ کے اپنے نبی محمد کو بھی دے، اس لیے کہ میں جن عورتوں کا دودھ پیا ہے ان میں سے ایک خاتون حضرت ام ایمن ہے اور ان کا رنگ سانولا تھا، اس لیے اگر یہ چیز طعنے کے طور پہ کہی جا سکتی ہے تو جا کے ان کو کہو کہ یہ اپنے نبی کو بھی آ کے پھر کہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ اتنے پریشان ہوئے، بلکہ اپنا جوتا اتار کے ان کو دیا، کہا میرے منہ پہ مار جس سے میں نے یہ کہا تھا۔ تو نسب کے اندر کسی کو طعنہ زنی کرنا یا اپنے حسب پہ اترانا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس شخص کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اپنے نسب پہ اتراتا ہے یا کسی شخص کے نسب پر اس کو کمینگی کا طعنہ دیتا ہے۔ تیسری بات والنیاحۃ، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یعنی وین کرنا، جب کوئی شخص فوت ہو جائے، یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید یہ بڑا کمال ہے، اور کسی میت پر بہت زیادہ رونا دھونا ہو اور چیخ و پکار اور بین ہو تو عورتوں کے اندر اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ثلاثۃ من مکارم الاخلاق عند اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، جو تین چیزیں ہیں وہ اچھے اخلاق سے ہیں، تین چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں۔
وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ انتعفو عمن ظلمک، جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، یہ بڑے پن ہونے کی دلیل ہے، اخلاق عالیہ کی بات ہے۔ دوسری بات، جو تجھے محروم رکھے اس کی جھولیاں بھر دے۔ تمہیں ضرورت پڑ گئی، کسی کے پاس گئے، رشتہ داری تھی، دوستانہ تھا، اس مشکل وقت آپ کے کام نہ آیا وہ، اب اس کو مصیبت پڑی تو وہ آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اس بات کو یاد رکھا، آپ نے اس کو خالی لٹایا یا تان و تشنی کی کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی تیرے پاس آیا، اب سنا پھر نہیں، نہ اس کو یاد دلانا ہے۔ اگر انسان ہوا تو وہ خود ہی سمجھتا ہے اس بات کا، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو جتلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ تم نے اللہ سے اجر پانا ہے، تو نہ اس کو خالی موڑیں کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا اس وقت، میں پھنسا تھا تو اس نے میرے پہ ترس نہیں کیا تھا، تم اس کی جھولی بھرو، یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، نہیں، یہ اچھے اخلاق سے ہے اور مکارم اخلاق سے ہے۔ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اور تیسرا جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ تین لوگوں کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ پہلی آنکھ کون سی ہے؟ عین بکت من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس بال کی جڑ بھی بھیگی ہوگی وہ بال بھی اس شخص کی شفاعت کرے گا۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیۃ اللہ، امام ابو نعیم نے یہ روایت لکھی ہے کہ اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بلکہ فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ روئے، کہ اتنا سنگ دل ہو گیا کہ رونا چاہتا ہے پھر بھی آنکھ نمناک نہیں ہوتی ہے۔ پہلے وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، پہرا دیتی ہے۔ وَعَيْنٌ غَدَّتْ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ اللہ کی حرام کردہ جگہوں سے بچتی ہے، اپنے آپ کو روکتی ہے، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں نظر نہیں اٹھتی ہے۔ یہ تین آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ ثلاثۃ لا یستخف بحقہن الا منافق، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا۔ وہ تو تین چیزیں تھیں جو پیچھے ساری گزری، یہ تین لوگ ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا۔ وہ کون کون سے؟ ذو الشیبۃ فی الاسلام، جس نے اسلام میں بڑھاپے کو پا لیا، جو بوڑھا ہوا، بوڑھے کے حق کو منافق نہیں جانتا، باقی ہر مومن جانتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے جو شخص 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص 90 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو بخشا ہوا ہی ہے، اب جس کی تو چاہتا ہے اس کی بھی سفارش کر لے، اس کو جنت میں لے جائے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا بوڑھے کے اوپر۔ حضرت باجزید بسطامی کہتے ہیں انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ سناؤ کیا حال ہوا؟ کہا اللہ نے کرم کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں اس کے روبرو پیش ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی دہلیز پہ اگر کوئی فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ بھی نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو بوڑھے کی عزت اور تکریم یہ ایمان کی علامت ہے،
اور جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوگا۔ وذو العلم، اور دوسری بات علم والا شخص، عالم شخص اگر بھٹک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو علم والے کی قدر بھی جو ہے وہ مومن کرتا ہے۔ منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو منافقانہ روش رکھتا ہوتا ہے اس کے سینے میں عالم کے لیے قدر نہیں ہوتی ہے۔ اور عالم وہ بابرکت ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر شے حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ شاید یہ علماء نے خود نہ حدیث گڑی ہوئی ہو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث، اتنا بڑا اعزاز۔ دوسرا شک اس کو اپنے باپ کے بارے میں تھا، سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ تیسرا اس کو شک قیامت کے بارے میں رہتا تھا۔ یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ ایک دن بادشاہ نکلا، آگے خادم سونے کا شمع دان لیے چل رہا ہے۔ اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے، مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے، بھولتا ہے تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے، پھر آ کے یاد کرتا ہے، بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ تڑپ دیکھی تھی، دل پسیجا، وہ سونے کا شمع دان طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ واپس آیا، سویا، مقدر جاگے، آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی جان نشینی کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال جو ہے یہ فرعون اور نمرود کی وراثت ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا۔ وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ، اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے، امام مقسط ہے، عادل قاضی ہے۔ تو عادل قاضی کو علماء نے لکھا ہے الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے، اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ المسبل ازارہ، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، پہلا شخص ہو۔ دوسرا شخص والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے، جو خیرات دے کے، صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، مال دے کے، کوئی دان کر کے، احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کو پاک کرنا، اس پہ رحمت کی نظر کرنا، اس سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے کماتا ہے اور پھر اس کا صدقہ کرتا ہے، اس کی خیرات کرتا ہے، وہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ
اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 3 اور اشخاص کے بارے میں یہی بات سنی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ شیخ زان، پہلا شخص جو بوڑھا زانی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن برائیاں نہیں چھوڑی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کیا تیری بہادری ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، بچہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں گا، جوان سمجھتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، اب بوڑھے کے لیے کون سی منظر رہے گی سوائے قبر کے؟ تو فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، ایک بوڑھا زانی۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا حکمران، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور تیسرا جو شخص غریب ہے اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ امیر کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بادشاہ کا تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے ارشاد ہی فرمائے گا، جب اسرائیل سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کسی سے گوارا نہیں کرتا۔ الکبریاء ردائی، اس نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میرے سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تکبر جو ہے وہ کسی سے بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جو شخص غریب ہو، مسکین ہو اور پھر تکبر کرے وہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 2-1 اور فرامین آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، ذرا دیکھیے اس کی کرم نوازیاں۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو 2 بار عطا فرمائے گا۔ روزے کا 1 بار اجر دے دیا پھر دے گا، نماز کا اجر دے دیا پھر دے گا، حج کا اجر دیا پھر دے گا، ہر عمل کا اجر 2 بار دے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سنو ذرا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران۔ پہلا وہ شخص جو اہل کتاب سے تھا، اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر حضور بھی آ گئے، پھر اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی قبول کیا اور حضور کی اتباع کی اور حضور کی تصدیق کی۔ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان بھی ہوا، پہلے یہودی تھا پھر اسلام کے دامن میں آیا، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا، ان کی شریعت پہ بھی عمل کیا، پھر حضور کی شریعت پہ بھی عمل کیا، جس حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، کعب احبار ہیں یا دیگر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس شخص کو 2 اجر دے گا۔ دوسرا شخص وعبد مملوک ادى حق اللہ وحق سیدہ فلہ اجران، وہ غلام جو کہ اپنے آقا کا نوکر ہے، آقا کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے، اللہ ہر عمل کو اس کے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَزَّاهَا فَأَحْسَنَ غَزَاهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَاكَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ جس شخص کی ملک میں کوئی لونڈی تھی، اس نے اس کو غذا دی، کپڑا پہنایا، لباس دیا، تربیت کی، اس کو تعلیم دلوائی، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک اور حدیث سنیے اور دیکھیے کہ اللہ کی کرم نوازیاں کیسے برس رہی ہیں۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پہلا شخص رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ،
وہ شخص جو رات کو اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تیسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ، وہ شخص کے جو کسی محاذ پہ ڈٹا ہوا تھا، سارے لوگ بھاگ گئے لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ حضور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ عطا فرمائے۔